ایران امریکہ جنگ نے خطے کی صورتحال تبدیل کر دی ہے اور خطے کے اندر صورتحال دن بدن شدید اور بدلتی ہوئی جا رہی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں ایک تو سب سے پہلے امریکہ اس وقت بڑا حملہ، شدید خوفناک حملہ ایران پر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کیونکہ بہت سارا فوجی سامان، ساز و سامان، ہتھیار، گولہ بارود، میزائل اور دیگر جنگی سامان اس وقت مڈل ایسٹ میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اسرائیل کو بھی کافی سارا اسلحہ فراہم کر دیا گیا ہے، جس میں میزائل بھی ہیں اور دیگر جنگی فنون حرب، ہتھیار، تو جس سے اندیشہ ہے غالباً امریکہ کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مذاکرات ختم، ڈیڈ لائن جو تھی سیز فائر کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ٹرمپ صاحب بھی بڑے شدید جو ہے ان کے رویہ ہوا ہے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ان کی صورتحال کوئی ایسی ہے، کبھی وہ بھڑکنے لگتے ہیں، کبھی دھڑکنے لگتے ہیں، اور کبھی منت ترلے پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یو اے ای کا معاہدہ ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے خطے میں مڈل ایسٹ کے دو گروپ بن گئے ہیں، اسرائیل، انڈیا، یو اے ای، یہ بالکل ایک گروپ میں ہے، جبکہ سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان اور ساتھ ساتھ ایران یہ اب دوسرے گروپ میں ہو گئے ہیں، اور اسرائیل نے معاہدہ کر لیا ہے یو اے ای میں، اور انہوں نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں، ان کو بیسز دے دی گئی ہیں۔ اب امریکہ کی بجائے اسرائیل حفاظت کرے گا عرب امارات کا، اور عرب امارات اور اس وقت سعودی عرب آمنے سامنے نظر آتے ہیں، تو یہ ایک نئی ڈیل ہے، اور یو اے ای کا جو کردار ہے یہ سب کے سامنے ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اب یہ خطے میں طاقت کا جو توازن ہے یہ کچھ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل نے اپنی فوجیں، اپنے ہتھیار، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم، آئرن ڈوم، حالانکہ انہوں نے خود امریکہ سے لیا ہے، وہ یو اے ای پہنچا دیا گیا ہے، اور اب امکان ہے کہ شاید امریکہ یو اے ای اور اسرائیل کے ذریعے ایران پہ حملہ کرائے گا، اور ایران نے بھی اپنی جو دفاع کے لیے پوری کوشش تیاری کی ہوئی ہے، وہ چوکس ہیں، وہ بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایران کا بچہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں تو ایران نے سب کو حیران بھی کر دیا، پریشان بھی کر دیا، اور ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت بن کے سامنے آئی ہے، اور اس کو مکمل سپورٹ چائنا اور روس کی بھی ہے۔ چائنا اور روس نے بھی ایران کو باقاعدہ طور پر ہتھیار فراہم کر دیے ہیں، اور دیگر جو بھی سپورٹ ہے جنگی معاملات میں یہ دونوں ملک، دونوں سپر پاوریں، دونوں ویٹو پاوریں کر رہی ہیں۔ اب امریکہ سوچنے کی بات، تنہا حملہ کر سکتا ہے،
یا کامیاب کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ یورپ اور نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اور امریکہ ہمیشہ یورپ، نیٹو اور اقوام متحدہ کے کاندھے پہ رکھ کے فائر کرتا ہے۔ اب وہ ان کی کارروائی امریکہ کی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جو پچھلے دنوں جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ اور بحرین نے ایک جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی ایران کے خلاف، جس کو ویٹو کر دیا تھا چائنا اور روس نے۔ تو اب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، نیٹو کے پلیٹ فارم پہ، یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے امریکہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ کیونکہ پوری دنیا میں، یورپ میں اس وقت امریکہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود امریکہ میں بھی ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس اسنا میں، اس صورتحال میں پھر ٹرمپ کے پاس اسرائیل کا کارڈ ہے، وہ ان کا اتحاد ہو چکا ہے یو اے ای کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ اب وہ یہ تینوں ملک مل کر ان کی بیک پر ہاتھ ہوگا، یہ چھتری ہوگی، امبریلا ہوگا، آشیرواد ہوگا، وہ امریکہ کا ہوگا۔ لیکن ادھر ایران بھی تنہا نہیں ہے۔ یہ جو 27 مارچ والا، 26-27 مارچ والا ایران نہیں ہے، اب اس نے پہلے تو اس جنگ میں دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک طاقت ہے، ایران ایک حقیقی طاقت ہے، سپر پاور ہے، ایک پاور ہے، اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ لیکن آج خالی ایران اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2-3 بڑی طاقتیں بھی ہیں جو ان کی ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ ایران کا بنائے ہرمز ابھی تک نہیں کھلا، ایران کا تیل سیل ہو رہا ہے، اور امریکہ کی ناکہ بندی پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو ایران اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہے، اور وہ اس جنگ کو لانگ ٹرم کرنا چاہتا ہے، اس کو لمبا کرنا چاہتا ہے، اور جتنا بھی ہو جائے۔ ادھر سے اسرائیل بھی جنگ میں سیز فائر نہیں چاہتا، وہ بھی کہتا ہے کس طریقے سے یہ جنگ لمبی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ایران کمزور ہو جائے۔ ایک ایران ہی تو اس پوری خلیج کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر سرد درد بنا ہوا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا۔ ادھر سے چائنا، روس، یہ بھی ذہنی طور پہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ لمبی ہو جائے، جیسے یوکرین اور اس کی روس کی جنگ ہے، کیونکہ اس کی یوکرین کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ، نیٹو، یورپ، اسی لیے وہ زیلنسکی لڑ رہا ہے۔ تو ادھر سے روس اور چین بھی کھل کے سپورٹ کرے گا ایران کی، اور وہ لمبی جنگ کے خواہاں ہیں۔ لیکن اس کا سارا نقصان خلیجی ممالک کو ہوگا، ایران کو بھی ہوگا، اور امریکہ کا تو جو ہوگا، ہوا ہے اور ہوگا، کیونکہ 2 راستے تو آلریڈی بند ہو چکے ہیں، ابنائے ہرمز اور باب المندب، عمان والا، یمن والا۔ تو ان دونوں راستوں سے ہی سعودی عرب، دبئی، کویت، ان کا تیل، ان کی گیس ایشیا میں، یورپ میں، یعنی چائنا، روس، جاپان، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ممالک کو سیل کی جاتی تھی، اب وہ رک گئی ہے۔ جبکہ امریکہ کا تیل تو سیل ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا کافی سارا، ان کا تیل کا ذخیرہ موجود ہے، اور وہ مہنگے داموں بک رہا ہے۔ تو اب پوزیشن امریکہ
اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، مذاکرات چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل جنگ کو روکنا نہیں چاہتا، چائنا اور روس بھی اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، اور ایران بھی۔ پاکستان مسلسل اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور اندرونی طور پر ایران کے اعلیٰ حکام اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کی رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور دونوں طرف سے ہارڈ لائن بھی لی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایران کے اندر بھی کچھ حلقے موجود ہیں جو اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی نائب وزیر خارجہ ایران کے گزشتہ روز پاکستان آئے، پاکستان سے پھر وہ روس گئے، روس سے پھر جناب وہ عمان گئے۔ اب اس ساری جنگ بندی یا جنگی حالات میں ایران کے متواتر رابطے پاکستان، روس اور عمان سے ہیں، اور یقیناً اس سارے معاملات میں چائنا بھی اپنی جو تحفظات رکھتا ہے وہ بھی ایران کے ساتھ ہے۔ ایران چائنا کا آشیرواد بھی حاصل ہے۔ اگر امن ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے تو روس چائنا کی مشاورت کے بغیر ناممکن ہے، لیکن مذاکرات فی البدی فوراً ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ کام کافی لمبا چوڑا ہے، مطالبات بہت لمبے چوڑے ہیں جو ایک دو سیشن میں نہیں ہو سکتے، لیکن دورس جنگ بندی ہونا ضروری ہے، ہوگی، سیز فائر ہوگا، یہ جنگ بندی ہوگی، کیونکہ روس کی مداخلت بھی ہے، چائنا بھی چاہتا ہے، لیکن اور مین مدعا ہے فرسودہ یورینیم کا ذخیرہ ایران تیار نہیں ہے امریکہ کو دینے کے لیے، جبکہ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ یہ خامنہئی صاحب نے بہت پہلے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، سائن ہو چکے ہیں یہ معاہدے، لیکن پھر بھی امریکہ نے حملہ کیا جلد بازی میں اسرائیل کہنے پر۔ تو پھر کیا ہے، اگر جنگ ہوتی ہے تو یقیناً چائنا اور روس اس جنگ میں کودے گا، یہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے، تو جنگ لمبی ہو جائے گی، تباہی زیادہ ہوگی، اور ٹرمپ صاحب تو ویسے ہی تنقید کی زد میں ہیں، ان کا تو بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ فاتحانہ جنگ بندی کر کے، سیز فائر کر کے کس طریقے سے وہ آئیں، اپنی عوام میں مڈ ٹرم الیکشن بھی جیتیں، اور تھوڑا سا یورپ میں نیٹو کے یعنی دنیا کے اندر ان کا اچھا امیج جائے کہ انہوں نے جنگ بندی کر دی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی پیش رفت ہونی ہے، ایک ٹائم لگے گا، 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ بھی لگ سکتے جنگ بندی کے اندر، اور مزید جو یو ایس ایران ٹاکس ہیں وہ ہونا ناگزیر ہیں، اور وہ عمان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جنیوا میں بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو امریکہ کے گرنٹر اپنا روس اور چائنا کو ایران بنانا چاہتا ہے، ان کو بیچ میں لے کے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جنگ بندی ناگزیر ہے۔ بڑی جنگ اب ہونا بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ پوری دنیا اس میں ملوث ہو جائے گی، خصوصی طور پر ایشیا اور مڈل ایسٹ، اور ایسے شواہد موجود ہیں، خبریں موجود ہیں کہ اسرائیل کوئی بڑی کارروائی اب کر سکتا ہے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں اور ایران میں، لیکن پاکستان کی قیادت بھی اس سے بخوبی واقف ہے، اور ایران کی قیادت تو بالکل تیار ہے۔ تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی ایشیا میں، پورے مڈل ایسٹ میں، اور اس سے پھر یہ ادھر ترکی نے بھی للکارا ہے
امریکہ کو اگر ایران پہ حملہ ہوا تو اس کے نتائج برے ہوں گے۔ یورپی ممالک تو پہلے چیخ پکار کر رہے ہیں، تو یہ جنگ پھیل جائے گی تو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے، منفی اثرات ہوں گے، اس کے بہت تباہ کن اثرات ہوں گے۔ تو ٹرمپ اب نہیں چاہتا، وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ان کے مابین یہ جو سیشن ہوں گے ٹاکس کے، یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ کسی اور ملک عمان میں بھی دوسرا سیشن ہو سکتا ہے، جنیوا میں بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں بھی، کہ ٹائم کو ٹائی کیا جا رہا ہے، انگیج کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہتھیار تو کافی حد تک اسرائیل کا جو ذخیرہ ختم ہو گیا تھا وہ پہنچ چکے ہیں، مڈل ایسٹ میں امریکی کافی سارے ہتھیار پہنچ چکے ہیں، لیکن اندرونی طور پر، باطنی طور پر اب امریکہ بڑی جنگ کرنا نہیں چاہتا، اس سے گریز کر رہا ہے، لیکن اپنی عوام کو، دوسرے لوگوں کو، اب دیکھو نا چھیڑ بیٹھے ویتنام کی طرح، اور یہ اس جنگ مطلب نا وہ کمبل والی بات ہے کہ کمبل تو چمٹ گیا ایران کمبل بن کے، اب اس کو چھوڑ نہیں رہا، تو کسی طریقے سے جان تو چھڑانی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ جنگ بھی ختم ہو جائے اور میں فاتح بن کے بھی دنیا کے سامنے آؤں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، فاتح تو ایران ہے، ایران نے تو کر کے دکھایا ہے، جتنا نقصان ایران نے کیا ہے ایران کا بھی ہوا ہے، امریکہ کا آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ تو اب یہ دونوں پارٹیاں ٹاک اور فائٹ، یہ دونوں حکمت عملی چل رہی ہیں، اور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لڑائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن سیز فائر کو تھوڑا سا یہ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، اور ایک ٹائم لگے گا، 1 ماہ 2 ماہ، اور پھر بڑی طاقتیں چین، روس، ترکیہ، عمان، سعودی عربیہ، یہ بیچ میں شامل ہو کر امریکہ اور ایران کے مابین یہ سیز فائر کو یقینی بنائیں گے، اور پاکستان کا کردار اس میں پھر بہت اہم ہوگا۔